اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل ندا ای اسلام کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی یعنی عرب شہر کے دیہاتی نے بارگاہ رسالت مآب میں حاضری دی اور عرض کی کہ دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہوں۔ سرکار علی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حرام سے بچو، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت کے والد گرامی حضرت علامہ مولانا نقی علی خان علیہ رحمت المنان احسن الوعاء میں فرماتے ہیں، کھانے پینے، لباس اور کسب میں حرام سے احتیاط کرے کہ حرام خوار اور حرام کار یعنی حرام کھانے والے اور حرام کام کرنے والے کی دعا اکثر رد ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا وجہ ہے کہ میں دعا کرتا ہوں لیکن قبول نہیں ہوتی؟ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سعد، حرام سے بچو، کیونکہ جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ پڑ گیا وہ 40 دن تک قبولیت سے محروم ہو گیا۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کسی مقام سے گزرے تو دیکھا کہ ایک شخص ہاتھ اٹھائے رو رو کر بڑے رقت انگیز انداز میں مصروف دعا تھا۔ حضرت سیدنا کلیم اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اسے دیکھتے رہے، پھر بارگاہ خدا عز و جل میں عرض گزار ہوئے، اے میرے رحیم و کریم پروردگار عز و جل، تو اپنے اس بندے کی دعا کیوں نہیں قبول کر رہا؟ اللہ عز و جل نے آپ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف وحی نازل فرمائی، اے موسیٰ، اگر یہ شخص اتنا روئے کہ اس کا دم نکل جائے اور اپنے ہاتھ اتنے بلند کر لے کہ آسمان کو چھو لیں، تب بھی میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی، میرے مولا عز و جل، اس کی کیا وجہ ہے؟ ارشاد ہوا، یہ حرام کھاتا اور حرام پہنتا ہے اور اس کے گھر میں حرام مال ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم مسجد میں داخل ہونے لگے تو مسجد کے دروازے پر موجود ایک شخص سے ارشاد فرمایا، میرا یہ خچر پکڑ لو۔ وہ شخص خچر کی لگام لے کر چلا گیا اور خچر کو وہیں چھوڑ دیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نماز سے فراغت کے بعد اس شخص کے خچر پکڑنے کے عوض اسے دینے کے لیے 2 درہم لے کر مسجد سے باہر تشریف لائے تو ملاحظہ فرمایا کہ خچر بغیر لگام کے کھڑا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ خچر پر سوار ہو کر گھر تشریف لائے اور اپنے غلام کو وہ 2 درہم دے کر لگام خریدنے کے لیے بھیجا۔ غلام بازار سے وہی لگام خرید کر لایا جسے چور نے 2 درہم کے عوض فروخت کیا تھا۔ حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا، بے شخص بندہ بے صبری کر کے اپنے آپ کو حلال روزی سے محروم کر دیتا ہے اور اس کے باوجود اپنے مقدر سے زیادہ حاصل نہیں کر پاتا۔